بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالعموم اور مسلمان کو بالخصوص رزق حلال و حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حلال سے اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز، روزہ، دیگر فرائض پر عمل پیرا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو قرآن مجید میں خطاب فرمایا، اے میرے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، یقیناً میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کے ساتھ اس کے زمانے میں یہ خطاب کیا گیا اور اس کو یہ ندا اور نصیحت فرمائی، اور یہاں پر اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ سننے والا یہ جان لے کہ یہ وہ حکم ہے جو تمام انبیاء اور رسول کو دیا گیا اور سب کو اس حکم کی وصیت کی گئی ہے۔ اس لیے یہ حکم اس لائق ہے کہ تمام امتیں اس حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ مقصود انبیاء اور رسول کی وساطت سے ان کی امتوں تک پیغام پہنچانا ہے کہ رزق حلال و طیب کھائیں اور حرام و ناپاک رزق سے پرہیز کریں اور اعمال صالحہ کریں۔ اے اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں کو حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھاؤ اور سوائے نیک عمل کے کچھ نہ کرو۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خطاب فرمایا، اے لوگو، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو پاک اور حلال ہوں اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تم کو جو چیزیں دی ہیں ان میں سے حلال پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رزق حلال و طیب کھانے سے نیکیوں اور عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ گویا کہ رزق حلال سے بچنے والے انسان کے لیے نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ رزق حلال سے تقوی و طہارت کا حصول ہوتا ہے، اور رزق حلال وہ عظیم دولت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے اسے اور کچھ نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن انسان رزق حلال کی برکت سے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ چار باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے رہ بھی جائے، فوت بھی ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ ایک امانت کی حفاظت کرنا، دوسری بات میں سچائی، تیسری چیز اچھے اخلاق، اور چوتھی چیز کھانے میں پاکیزگی یعنی حلال رزق اختیار کرنا۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حلال مال کمایا پھر اس کو اپنی ذات پر خرچ کیا، یا دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلایا، یا اس مال میں سے کپڑا پہنایا، تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کہ کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اسے دے یا نہ دے یا انکار کر دے۔ اے اللہ کے بندو، رزق حرام کمانا اسلام میں سخت ناجائز اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز منحوس ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضا سے تجارت ہو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس اس غرض سے رجوع کرو کہ گناہ کے طور پر لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ جبکہ تم کو معلوم تو ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے
اس میں سے خرچ کرو، اور حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، اور خود تم اس حرام مال کو نہیں لوگے، اگر تم چشم پوشی کر جاؤ تو یہ الگ بات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خبیث اور مال حرام کے خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ حرام مال خبیث اور ناپاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال حاصل کرے گا اور اس سے اپنی ضرورت میں خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر اس مال سے صدقہ دے گا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اور ترکہ میں اس مال کو چھوڑ کر مرے گا تو وہ مال اس کے لیے جہنم کا توشہ ہوگا۔ اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مٹی لے اور اپنے منہ میں ڈال لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز اپنے منہ میں ڈالے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کر کے حاصل کی ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے پیٹ بھر لینے کو رزق حرام سے پیٹ بھرنے پر ترجیح دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رزق حرام سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری امر ہے۔ اے اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہو، اس کے لیے تو دوزخ ہی مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ روزی حلال طریقے سے کمائی ہے یا اس نے حرام طریقے سے کمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک 4 چیزوں کے متعلق اس سے پوچھ گچھ نہ کی گئی ہو۔ عمر کہاں گنوائی، جوانی کہاں برباد کی، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم سیکھا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا۔ اے اللہ کے بندو، جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح شک و شبہات کی کمائی اور مشکوک مال سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور اس حلال و حرام کے بیچ میں بعد شبہ والی چیزیں ہیں، یعنی شک والی چیزیں ہیں، جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آیا وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ جو بعد شک و شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین عزت کو بچا لیا، اور جو ان شک اور شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو شاہی چراہ گاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ کوئی جانور اس میں گھس جائے۔ خبردار، ہر ایک بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہے جس میں دوسرے کے جانوروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں یعنی اس کی زمین اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، اور جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ سن لو، وہ دل ہے۔ رزق حرام میں مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اس مال حرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی بیماریوں، پریشانیوں یا ایسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ظلم و زیادتی سے کمایا ہوا مال تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، حرام چیزیں 2 طرح کی ہیں۔ پہلی ایک وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا لیکن کسی مصلحت سے پیدا کیا اور اس کو کھانا حرام قرار دے دیا، جیسے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر، سور، جو چیز غیر اللہ کے نام پر ہو۔ دوسری وہ چیز جو اصل میں حلال تھی مگر انسان نے خود اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے اپنے لیے حرام بنا لیا، جیسے چوری کا مال یا جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال، یہ جو اصل میں تو حلال تھا لیکن انسان نے اسے ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور اسے اپنے لیے حرام کر لیا۔ قرآن کریم نے ان 2 طریقوں سے حرام ہونے والی چیزوں کو انسان کے لیے بھی حرام قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، آج کل معاشرے میں حرام کمائی کی کئی ایک صورتیں رائج ہیں اور عام ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ رشوت مال حرام ہے، اور اگر رشوت کا نام ہدیہ یا تحفہ رکھ لیا جائے تب بھی حرام ہی رہتا ہے۔ آج دنیا میں اس کے بغیر کام نہیں ہوتے۔ حرام کی اس نحوست سے سارا معاشرہ گندگی سے آلودہ ہے۔ سود کم ہو یا زیادہ بالکل حرام ہے، اگرچہ اس کا نام نفع رکھ لیا جائے۔ ہر وہ ملازمت حرام ہے جس میں صراحتاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و بغاوت کی جائے۔ حرام چیزوں کی تجارت بھی حرام ہے اور اس پر نفع بھی حرام ہے۔ شراب، خنزیر، خون، مردار گوشت، بت فروشی، ان سب چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے۔ غصب کرنا یعنی لوٹنا، چوری، ڈاکہ زنی یعنی ناحق طریقے سے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ حرام ہے۔
وہ میراث جو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ جس وارث کے قبضے میں جو مال آ جاتا ہے وہ اپنا بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میت کے بیٹے اپنی بہوؤں اور ماؤں کو وراثت نہیں دیتے، اور چونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اسی لیے یتیموں کے حصے کا مال بھی ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے فرض کردہ کسی کی میراث کا حصہ کاٹ لیا، یعنی یتیموں کا، مساکین کا، اللہ تعالیٰ جنت کی میراث سے اس کا حصہ کاٹے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی میراث جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرض کی ہے اس کو باطل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی میراث کو باطل قرار دے دے گا۔ اس لیے یتیموں کا مال کھانا یہ کسی بھی جائز درست نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، مال حرام کمانے اور کھانے کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار اور بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عمل قبول نہ ہونے کی وعید متعدد احادیث میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو دور دراز سے سفر کر کے کسی متبرک جگہ آیا، اس جگہ پر آیا اور اس طرح کے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سر سے پاؤں تک غبار آلود تھا، اور وہ خوب گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا پینا حرام سے ہے، اس کا لباس حرام سے ہے اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی، تو اس حالت میں اس کی اللہ تعالیٰ دعا کیوں کر قبول کرے گا؟ یعنی اس کی دعا مردود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے اور حلال و طیب کھانے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔